اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی تجارتیں بنائی ہیں. ایک تجارت تو بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر پیسوں کا لین دین، پیسوں کے بدلے چیزوں کا خریدنا اور چیزوں کے بدلے چیزوں کا لینا، تجارت، سامان، جائیدادیں، یہ ایک دنیاوی تجارت ہے. ایک تجارت اور ہے کہ ایمان کے بدلے جنت کی تجارت، آخرت کی تجارت اور اعمال صالحہ کے بدلے اللہ کی رضا کی تجارت، آخرت کی محلات کی تجارت. دنیا کے اندر مال و متاع کو لٹانا، اپنی جان تک کو ختم کر دینا اور اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ بھی ایک تجارت ہے. اور یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی تجارت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مال لگانا جنت کے لیے، جنت کے بدلے میں جان لگانا جنت کے بدلے کے اندر، اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے تصور کو، آخرت کی جزا کو غالب رکھنا، یہ بہت بڑی تجارت ہے. اور یہ ایک انسان کی، مسلمان کی سب سے بڑی تجارت ہے. کیونکہ دنیا کی تجارتیں جتنا بھی نفع ہو جائے، وہ تجارتیں، وہ سامان ایک دن ختم ہو جاتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا، وما عند اللہ باق، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس کے اندر ایک ناکام لوگوں کی تجارت بھی ہے کہ قرآن نے ان کو کہا ہے کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہیوں کو خرید لیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، اور اللہ کی رضا کے بدلے میں اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا، یہ ایک ناکام تجارت ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی خرید لی، گمراہی کا راستہ خرید لیا اور گمراہی کے اعمال خرید لیے، اور ہدایت کو بیچ دیا، ایمان کو گویا کہ بیچ دیا، اور اپنے دین کو بیچ دیا وقتی دنیا کی فائدوں کی خاطر. قرآن نے کہا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا. اگر وقتی طور پر نفع دے بھی دے اور پھر ہمیشہ کی ناکامیوں کے سلسلے شروع ہو جائیں تو وہ نفع جو ہے وہ نفع نہیں کہلاتا، بلکہ وہ بھی ایک ناکامی کا سلسلہ اور ناکامی کی کڑی سمجھا جاتا ہے جو وقتی طور پر نفع آ جائے. لہذا یہ جو خرید و فروخت ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی اور ایمان کے بدلے میں کفر کی اور آخرت کے بدلے میں دنیا کی، یہ اس دور کے اندر یہ خرید و فروخت بہت ہو رہی ہے. اور اس کا جو ہے، اس کی بڑی آواز لگ رہی ہے کہ یہ تم جو ہے ایمان بیچ دو اور اپنا حیا بیچ دو اور اپنا دین بیچ دو اور گمراہی کو تم خرید لو، تمہارے دنیا کے اندر بڑے چرچے ہوں گے، بڑے نام ہوں گے،
بڑی شہرتیں ہوں گی اور تمہیں بڑا فائدہ ملے گا، دنیا کے سرسبز باغات دکھا کر اور ان کو ایک خیالاتی دنیا کے اندر لے جا کر ان سے ایمان لیا جا رہا ہے، دین لیا جا رہا ہے اور آخرت لی جا رہی ہے اور ان سے اللہ کی رضا کو لیا جا رہا ہے، اور وقتی دنیا کی کچھ چیزیں دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے ناکامی کے سودے کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے دو عورتوں کے قصے بتائے۔ ایک امرأۃ فرعون جو ہے کہ جس نے جو ہے فرعون کے جو ہے دربار میں رہتی تھی اور ایک بادشاہ کے دربار کے اندر، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام جو ایک جھونپڑے کے اندر رہتے ہیں لیکن ایمان اور ہدایت سے جو ہے لبریز ہیں۔ تو وہ امرأۃ فرعون جو ہے اس نے جو ہے ایک تجارت کی، اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے، ایک آج کل کی کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی 18ویں گریڈ کا کوئی گریڈ نہیں ہے اور کوئی ڈالر نہیں ہے اور کوئی ویزا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ایک بادشاہ کا سیٹ اپ ہے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ایک نوکری سے بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک جو ہے ویزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بادشاہت کا سیٹ اپ، پھر فرعون کا سیٹ اپ، اور تخت و تاج ہے اور سونے اور زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ جب ان کی مورتیاں اور ان کے محلات، ان کے اندر سونا چاندی لگا ہوا ہے تو وہ خود کتنے سونے چاندی سے لبریز ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ہدایت کا راستہ سمجھ میں آ گیا، ہدایت کا راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا رب ہونا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ چیز جو ہے فرعون کی بیوی کو سمجھ میں آ گئی اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو اس نے بھی ایک تجارت کی۔ تجارت کیا کی کہ دنیا کا تخت و تاج جو ہے وہ اس نے دے دیا اور آخرت اور جنت جو ہے وہ خرید لی۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، کہ میخوں والا، کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو کیل اس کے جسم کے اندر گاڑتا ہے۔ اور فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، تو اب یہ بیچاری جو ہے نرم و نازک اور ایک ملکہ ہے، اب جب اس نے یہ سزائیں دینا شروع کر دی تو فرعون کی بیوی نے جو ہے دعا کی کہ اللہ میں تو کمزور ہوں اور میں اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، اور دعا کی کہ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اب یہ جو ہے عورت، اس نے جو ہے یعنی برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے محلات اور جنت کی نعمتیں ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی، اور اسی کے اندر مصیبتوں کے اندر تکلیف کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور جنت کے اندر پہنچ گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونے لگا تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے اپنی شوکن کو آسیہ کو میرا سلام کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے پہلے تو آپ کی کوئی شادی ہوئی نہیں،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو جنت میں میری بیوی بنا دیا. تو اتنا بڑا سیٹ اپ قربان کر دیا، اتنی بڑی جو ہے طیبات کو قربان کر دیا اور آخرت کو جو ہے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب عورت کا یہ ذکر کیا کہ جس نے آخرت کا سودا کیا، اور دوسری عورت کا کہا کہ مریم ابنۃ